تو حضرات، آج ہم جس ذات کا یہاں چرچا کر رہے ہیں تو وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں، بلکہ وہی ذات ہے جس کے اندر مجدد کی جو صفات ہیں، جو شرائط ہیں، وہ تمام شرائط، تمام صفات اس ذات میں موجود تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے صدی کے جو مجدد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے وہ تمام رسومات، وہ تمام کام، جو وہ رسمیں جو خلافت راشدہ میں تھیں، وہ سب مردہ ہو چکی تھیں، اور وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ اور دوسری صدی کے مجدد امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تھے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے مجدد بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ تو پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا۔ اور ایک روایت اور ہے، ابن جریر سے روایت ہے۔ ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ کچھ ایسے پودے اگاتا رہے گا جن سے اپنی تابعداری کے کام لے گا، یعنی ہر دور میں کچھ صالحین اور مجددین پیدا ہوتے رہیں گے جو دین اسلام کی احیاء کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک متواتر انبیاء اکرام آتے رہے، اور انبیاء اکرام کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ 4000 شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے، چونکہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی، علماء مجددین ملت کو عطا ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ حدیث پاک سن لی اللہ پاک نے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کی فلاح و نصرت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے مجدد بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ من یجدد لہا دینہا، جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ اب دیکھیے، پہلی صدی کے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے وہ تمام رسومات جو خلافت راشدہ کے دور کی تھیں ان سب کو زندہ کر دیا، اور دوسری صدی کے حضرت محمد بن ادریس شافعی اور احمد بن حنبل جو 882 عیسوی میں جن کا جنم ہوا، 815 عیسوی میں، اور ان دونوں کا زمانہ امام احمد بن حنبل کا اور محمد بن ادریس شافعی کا ایک ہی زمانہ ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 780 میں ہوئی ہے، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے محمد بن ادریس شافعی کی، وہ ان سے پہلے یعنی 767 میں ہو گئی تھی۔ اب یہ تو رہے دوسری صدی کے، اب رہے تیسری صدی کے۔ دیکھو، اس میں زیادہ قابل قدر لوگ نہیں گزرے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چوتھی صدی ہجری کے بمطابق 24 اگست 1009 عیسوی کے لیجئے، اور چوتھی صدی ہجری کو لیجئے۔ اس میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بڑی نامور ہیں، جس کو میں نے بھی
بچپن سے سنا ہے۔ اس میں ایک ہے حاکم نیشاپوری اور ایک ہے ابر الحسن علی بن عمر دارقطنی اور ایک ہے ابو جعفر بن جریر طبری اور علامہ طحاوی۔ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے فقیہ گزرے ہیں۔ اور ایک ہیں اسماعیل بن حماد جوہری۔ سمجھے؟ کہ 4 صدی ہجری کے یہ ایسی جماعت رہی جنہوں نے دین کی تجدید فرمائی، اور 5ویں صدی ہجری بمطابق 1 ستمبر 1006 عیسوی میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی فلاح و نصرت کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، علم کو شائع کرنے کے لیے جنہوں نے اپنا کارنامے انجام دیے۔ ان میں ہے 5ویں صدی ہجری میں ابو نعیم اصفہانی ہیں، ابو الحسن احمد بن محمد ابی بکر قدوری ہیں، اور حسین بن محمد راغب اصفہانی ہیں، اور ابو حامد غزالی ہیں۔ ان کا بہت بڑے اپنے تصوف کے امام کہلاتے ہیں۔ ابو حامد غزالی یہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، 5ویں صدی کے مجدد، اور ان میں بھی تمام وہ شرائط موجود تھے جو ایک مجدد میں ہونا چاہیے۔ تو ابو حامد غزالی یہ 5ویں صدی ہجری کے یہ مجدد رہے، اور 6 صدی ہجری کے فخر الدین رازی اور ان کے علاوہ بھی رہے، اور 7ویں صدی ہجری کے بمطابق 1300 عیسوی میں جو نامور ہستیاں ہیں، جو مشہور ہستیاں ہیں، تو وہ معین الدین چشتی ہیں، شہاب الدین سہروردی ہیں، ابن اسیر ہیں۔ یہ تینوں ہستیاں بڑی نامور ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر بڑے دین کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اتنے بڑے کارنامے ہندوستان کے اندر، اگر کلمہ حق، کلمہ شہادت، اگر کسی نے کلمہ شہادت کا جام 90 لاکھ کو اگر کسی نے پڑھایا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ معین الدین چشتی ہیں۔ شہاب الدین سہروردی یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تو 7ویں صدی ہجری بمطابق 5 ستمبر 1300 عیسوی کے یہ اپنے 7ویں صدی کے یہ مجدد رہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ پاک اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے، نبی پاک کی امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے مجدد بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ اور جس حدیث پاک کو بڑے بڑے ائمہ حدیث نے بیان کیا، حاکم نے اپنے مستدرک میں بیان کیا، اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے صفات بھی بتائیں۔ حضرات معین الدین چشتی کے اندر، شہاب الدین سہروردی کے اندر اور ابن اسیر کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں، ایک مجدد کے اندر ہونا چاہیے۔ اور 8ویں صدی ہجری میں جو نامور ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو زندہ کیا، وہ ابن حجر عسقلانی ہیں، تاج الدین بن عطا اللہ سکندری ہیں، اور ہمارے ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت ہیں جن کا نام نظام الدین اولیاء ہے، اور ایک عمر بن مسعود تفتزانی، علامہ تفتزانی، جن کی تصانیف بہت مشہور ہیں۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے یہ اپنے وقت کے مجدد رہے۔ انہوں نے اس امت کے لیے، اس امت کی ہدایت کے لیے انہوں نے وہ کام کیے جو اس امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اور 9ویں صدی ہجری کہ یہ جلال الدین سیوطی ہیں، جلال الدین سیوطی یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور ان کی ایک تصنیف بہت مشہور ہے جس کو کہتے ہیں جلالین۔ اور ایک 10ویں صدی ہجری کی ایک نامور شخصیت
جس کو مجدد کا لقب ملا وہ محمد قسطلانی ہے۔ یہ 10ویں صدی ہجری بمطابق 19 اکتوبر 1591 عیسوی میں یہ رہے، اور 11ویں صدی ہجری بمطابق 26 اکتوبر 1688 میں جو پیدا ہوئی ہے ہندوستان کے اندر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے 1000 صدی تک جو مجدد کے آنے جانے کا سلسلہ رہا وہ ملک عرب میں رہا، حجاز میں رہا، لیکن 1000 صدی کے بعد میں جو مجدد پیدا ہوا وہ ہندوستان میں۔ یہ ساری مخلوق اللہ پاک کی ہے۔ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ پروردگار عالم تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو، تقوی کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان و جنات کے بھاری گروہ، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث بنایا۔ 2 گروہ میں ہم نے تمہیں پہلے ڈیوائڈ کیا، من ذکر و انثی، اور پھر ہم نے اور ڈیوائڈ کیا وجعلناکم شعوبا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو